بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کیا ہے؟ اسراء المعراج کیا ہے؟ معراج کی رات کے دوسرے حصے میں کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا مہینہ کون سا ہے؟ یہ پورا واقعہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اسراء کا لغوی معنی کسی کو رات میں سفر کرانا یا رات میں سفر کرنا ہے، جبکہ شریعت میں اسراء سے مراد یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مکہ سے بیت المقدس تک لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ معراج لغت میں بلندی کی طرف بڑھنے کے آلے کو کہتے ہیں، یعنی سیڑھی وغیرہ، جبکہ شریعت میں اس سے مراد وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمانوں تک لے جایا گیا۔ واقعہ اسراء المعراج عالم بیداری میں ہوا ہے، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قریش نے ناممکن سمجھتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ اگر آپ اسے اپنا خواب بتاتے تو وہ انکار نہ کرتے، کیونکہ خواب کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ مختصر واقعہ اسراء المعراج یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس لے گئے، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فردن فردن ساتوں آسمانوں میں لے جایا گیا، پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر اس مقام تک پہنچا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلموں کے چلنے کی آواز سن لی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کرائی۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس لوٹے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے متعلق بتایا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، جبکہ مومنوں نے تصدیق کی۔ البتہ کچھ لوگوں نے تردد کی راہ اختیار کی۔ یہ دونوں سفر ایک ہی رات میں وقوع پذیر ہوئے ہیں، البتہ رات کی تعین میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ابن عباس اور جابر رضی اللہ عنہما کی رائے میں یہ واقعہ پیر کی رات 12 ربیع الاول کو وقوع پذیر ہوا، لیکن انہوں نے سال کی تعین نہیں کی، جبکہ زہری اور عروہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل رونما ہوا ہے، لیکن انہوں نے رات کی تعین نہیں کی۔ البتہ ان کے قول کی روح سے مہینہ ربیع الاول ہی بنتا ہے۔ ابن سعد، نووی وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے۔ سدی کی رائے میں یہ واقعہ ہجرت سے 6 ماہ قبل کا ہے۔ اس قول کی روح سے ذی القعدہ کا مہینہ بنتا ہے۔ ہجرت سے 3 سال قبل، 5 سال قبل اور 6 سال قبل کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ شب معراج مسلمان کی حیثیت سے ہمیں مکہ اور مدینہ کی اہمیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہم ان دونوں مقدس مقامات کی قربت کا احساس محسوس کرتے ہیں، اس کے باوجود مسجد اقصیٰ کے تقدس کا ہمیشہ کوئی خاص ذکر نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ رجب کی 27 تاریخ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ یہ تاریخ ایک ایسے سفر کی نشاندہی کرتی ہے جس کی تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تصویر کشی کرتی ہے جو انسانی فہم کے افق سے باہر ہے۔ شب معراج کیا ہے؟ شب معراج، جسے اسراء المعراج اور شب معراج بھی کہا جاتا ہے، یہ اصطلاحات سب سے زیادہ معجزاتی تجربات میں سے ایک کی تصویر کشی کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ یہ ناقابل یقین سفر ایک ایسے وقت میں ہوا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف کا سامنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 سب سے پیارے لوگوں کے گزرنے کے ساتھ ہوا۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سفید جانور کے پاس لے گئے اور مسجد اقصیٰ کی طرف سفر شروع کیا۔ اسراء المعراج کے دوران جبرائیل علیہ السلام نے براق کو روکا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ان مقامات کی زیارت کی اہمیت پر زور دینے کے لیے متعدد مقامات پر دعا کریں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقیوں پر اپنا فضل کیا ہے۔ لوگ اس درخت کے قریب نماز پڑھنا جہاں اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کوہ سینا پر نماز پڑھ کر جہاں اللہ نے توریت کا نزول کیا،
موسیٰ علیہ السلام کی قبر اور بیت المقدس میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب آخرکار مسجد اقصیٰ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہر نبی کی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے لائی گئی ہے تاکہ وہ جان سکیں فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کی رات کا دوسرا حصہ۔ شب معراج کے دوسرے حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر تشریف لے گئے۔ معراج کے دوران 7 آسمانوں میں 8 انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، خوش آمدید کہا، اے نیک نبی اور نیک بھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرکار آسمانوں کے بلند ترین درجے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکیلے سدرۃ المنتہا میں لایا گیا، ایک حد جس سے آگے کوئی نہیں گزر سکتا۔ یہیں پر اللہ نے اس امت کو لازمی نماز کا تحفہ دیا۔ اسراء المعراج کے اسباق پر غور کرنا۔ ہمیں اس رات کو شب معراج کے اسباق پر غور کرنے اور اپنی عبادات اور نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے ذریعے منانے کی ضرورت ہے۔ خیراتی ہونا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ایک اچھے مسلمان ہونے کی ایک بنیادی قدر ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بطور مسلمان اپنی مدد کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ دینا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دینے کے لیے رمضان تک انتظار کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ رجب میں دیں گے تو آپ کو کیا اجر ملے گا؟ اللہ کا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔